www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، باری تعالیٰ کا ارشاد ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اس مختصر سے جملے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ذریعے ان کی امت کو حکم دیا ہے جہاد کبیر کا. صرف جہاد نہیں بلکہ کبیر جہاد، سرتوڑ جہاد، سرتوڑ کوشش اور سرتوڑ جد و جہد کا. اور بھی کا مطلب ہے قرآن کے ذریعے، کہ اس قرآن کے ذریعے پوری سرتوڑ کوشش کیجیے اور ان کفار بددین یا دین سے دور، یا جیسے آج کے مسلمانوں کی اکثریت جو ہے تو مسلمان لیکن دین سے دور اور بدعملی میں مبتلا ہے، دین سے واقفیت نہیں رکھتی اور جہالت میں مبتلا ہے، یہ حکم ان سب کی طرف منتقل ہو جاتا ہے کہ جتنا جس کو قرآن کا علم ہے اس علم کے ذریعے جد و جہد شروع کرے اور جد و جہد جاری رکھے. کفار سے کرنی پڑے تو کفار سے کرے، منافقین سے کرنی پڑے تو منافقین سے کرے، آپس میں مسلمانوں میں کرنی پڑ جائے، بدعملی کی وجہ سے مسلمان دین سے دور ہو گئے تو وہ کرے. اجتماعی سطح پر، شہری سطح پر، محلے کی سطح پر، حتیٰ کہ پھر گھریلو سطح پہ ہر آدمی کرے، کیونکہ کچھ نہ کچھ دین کا علم ہر شخص کو ہے، تو جتنا علم ہے اس کی حد تک کوشش کرے. مثلا یہ جانتا ہے کہ دانت صاف ہونے چاہیے، ناخن کٹے ہوئے ہونے چاہیے، تو اب اس پر عمل کرے، اور اگر عمل گھر والے نہیں کرتے تو انہیں کرائے، توجہ دلائے، اور اس کے لیے جو کوشش ہو وہ کرے. تو چھوٹی سے لے کر بڑی سطح تک، اور عالم اور غیر عالم اس میں سب برابر ہیں. یہ حکم نبی علیہ السلام کو دیا گیا اور ان کے ذریعے پھر صحابہ کو دیا گیا. اور صحابہ میں سارے بڑے بڑے علماء نہیں تھے، چند حضرات بہت بڑے بڑے عالم تھے، باقی ایسے بھی تھے جو آپ کے پاس رہتے ہی نہیں تھے، دور رہتے تھے، کبھی کبھی زیارت کی آ گئے. تو جتنا ان کو علم ہوتا چلا جاتا تھا اتنا وہ اس آیت کی وجہ سے پابند ہو جاتے تھے کہ اس کے لیے مکمل جدوجہد کرو. اسی لیے فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، چاہے ایک چھوٹی سی بھی آیت ہو پہنچاؤ آگے، نشر و اشاعت کرو. تو شعبہ نشر و اشاعت اور میڈیا یہ جدوجہد کا حصہ ہے، یہ جہاد کا حصہ ہے. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اور یہ سارے مسلمانوں کے شعبے ہیں. تو اب اس کے لیے گھر میں محنت کرے، اس کے لیے اسے خود پہلے عمل کرنا پڑے گا. اگر خود سگریٹ پیتا ہے تو بچوں سے کیسے دانت صاف کروائے گا؟ خود نسوار کھاتا ہے یا خود صاف ہی نہیں کرتا، دانت میلے گندے رکھتا ہے، صبح اٹھتا ہے منہ بھی نہیں دھوتا اور دہی لینے کے لیے بازار چلا جاتا ہے، کلی بھی نہیں کرتا، اب وہ کیسے کرائے گا بچوں کو؟
اتنا تو علم اس کو بھی ہے کہ منہ صاف کرو، منہ صاف رکھو، لیکن نہیں عمل کرتا، اسی طرح نکلتا ہے۔ گھر میں مہمان آ گئے، بیٹھک کھول کے بٹھا لیا، خود بھی ساتھ بیٹھ گیا، دانت صاف نہیں کیے، منہ صاف نہیں کیے، ناخن بڑے ہوئے ہیں، ان میں میل گھسا ہوا ہے، کالے ہو گئے۔ جب خود کالے ہیں تو بچوں کو کیسے صاف کرائے گا، ان کی کیسے اصلاح کرے گا؟ تو چونکہ قرآن اور حدیث دونوں ساتھ ساتھ ہیں، تو قرآن کا علم بھی تھوڑا بہت اور حدیث کا علم بھی تھوڑا بہت ہر انسان کو ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے۔ سیدھے ہاتھ سے کھانا، یہ اوجٹ ان پڑھ آدمی کو بھی یہ پتہ ہوتا ہے کہ الٹے ہاتھ سے نہیں کھانا، شیطان کھاتا ہے، سیدھے سے ہم نے کھانا ہے۔ اب یہ جہاد اس پہ لازم ہے کہ گھر میں کرے، چاہے وہ چھوٹی سطح کا ہے، لیکن وہ چھوٹی سطح نہیں ہے، وہ بنیادی سطح ہے۔ اس بنیاد سے معاملات پھر آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ یہ دین کی ذمہ داری صرف علماء کی ہے، دین کے طلباء کی ہے، یہ نہیں، یہ کالج یونیورسٹی کے طالب علم کی بھی ہے، اسٹوڈنٹ کی بھی ہے، اور طالب علم کی بھی ذمہ داری ہے۔ یہ اساتذہ اور مدرسین کی بھی ہے، اور یہ پروفیسروں اور ٹیچروں کی بھی ہے۔ کچھ نہ کچھ انہیں علم ہے، وہ کریں۔ یہ ذمہ داری تبلیغی جماعت کی بھی ہے، اور یہ ذمہ داری پیپلز پارٹی کی بھی ہے، کیونکہ کچھ نہ کچھ ان کے لوگوں کو بھی علم ہے دین کا۔ یہ جمعیت علماء اسلام کی بھی ہے، تو یہ مسلم لیگ نون کی بھی ہے۔ یہ جو سمجھ لیا معاشرے نے، ہم نے اور آپ نے، تو یہ کام تو ہمارا نہیں، ان کا ہے۔ مردہ آپ کا ہے اور نہلانے کے لیے کسی اور کو بلائیں، کتنی شرم کی چیز ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے کہ انسان پیشاب کے لیے بیت الخلاء میں بیٹھے اور وہاں سے آواز دے کہ مجھے آ کے استنجا کراؤ، کتنی تکلیف اور شرم کی چیز ہے۔ ایسے اپنے باپ کو، دادا کو، بہن کو، بیٹی کو، بیوی کو کہنا کہ آ کے اسے نہلاؤ، یہ ایسا ہے جیسے کہ مجھے استنجا کراؤ۔ اس میں معاشرہ مبتلا ہے۔ کیوں بھائی؟ تمہارا آدمی مرا ہے، یہ تمہاری گھر کی عورت مری ہے، یہ وہی عورت ہے جس کی تم صدقے واری جاتے تھے، یہ وہی مرد ہے جس پہ تم قربان ہوتے ہو۔ اب یہ ایسی گندی چیز بن گیا کہ تم کہتے ہو کہ اگر بھنگی بھی آ جائے تو ہمیں منظور ہے، بھنگی آ کر یہ نہلا دے تو بھی منظور ہے۔ کہہ نہیں سکتے زبان سے، لیکن اندر یہ کیفیت ہوتی کہ اس مصیبت سے ہم کسی طرح نکل جائیں۔ لاش ابا کی ہے، لاش بیٹے کی ہے، یہ نحوست ہے دین سے دور ہونے کی۔ جب دین سے کٹیں گے تو ہم بھنگیوں اور چماروں والی حرکتیں کریں گے۔ تو دین جو ہے یہ صرف میرا نہیں ہے، جو بھی اپنے کو مسلمان کہتا ہے وہ اس کا ہے۔ یا تو انکار کر دے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں بھنگی ہوں، چمار ہوں، عیسائی ہوں، یہودی، سکھ، قادیانی، مرزائی، تو ٹھیک ہے۔ لیکن جب اپنے کو کہتا ہے میں مسلمان ہوں، تو اپنے مردے کو بھی تو مسلمان سمجھے۔ اپنا جو مردہ ہے یہ بھی تو مسلمان ہے، یہ کافر تو نہیں کہ مرنے کے بعد یہ کافر ہو گیا۔ کافر اگر کسی محلے میں مر جائے تو اس کو تو آپ نہیں نہلائیں گے، نہ اسے نہلانے کی ضرورت ہے۔ کافروں کو کہا جائے گا لو بھی لے جاؤ۔ اگر کافر ہی نہیں ہے تو بحیثیت انسان کے ہمارا آپ کا فرض ہوگا کہ اسے کسی کپڑے میں لپاٹ کے گڑھا کھود کر اس میں دفن ہے۔ قبر کی بھی ضرورت نہیں ہے باقاعدہ، لیکن اتنا اعزاز اس کا بھی کرنا پڑے گا۔ تو ہم نے اپنے مردے کو ایسے کر دیا جیسے جان نکلتے ہی یہ کافر ہو گیا۔ اس کے ہاتھ کی چوڑیاں خوشی سے اتاریں گے، وہ بیٹی بھی، بیٹا بھی، بہو بھی، چوڑیاں سنبھال لو، نتھ سنبھال لو، بالیاں نکال لو، بھائی سے غسل دو۔ وہ نہیں، یہ تمہیں چیزیں عزیز ہیں جو تم سے بھی چھینیں گی ایک وقت میں، یہی حشر تمہارا ہونا ہے۔ جو اتار رہے ہیں، جو اتار رہے ہیں ان سے بھی اتریں گی کل کو یہ۔
اور سونے چاندی کے پیچھے پڑ گئے. قیمتی انسانی جان جو گئی ہے اور ان کی اپنا عزیز ہے، ان کا خون ہے، وہ جان دم نکلتے ہی ناقدرہ ہو گیا، اور اس کا جو پہنا ہوا سونا چاندی ہے وہ عزیز ہو گیا. ایسے کچے رشتے اسلام پسند نہیں کرتا. اسلام حقیقی محبت ڈالتا ہے. یہ ہے اسلام کی شان. یہ شان نہ عیسائیت میں ہے، نہ یہودیت میں ہے، نہ ہندو میں ہے، نہ قادیانیوں میں، مرزائیوں میں. یہ صرف مسلمانوں میں، جو کھو دیے مسلمانوں نے اپنی ناواقفیت کی وجہ سے اور دین سے دوری کی وجہ سے. مسلمانوں نے اپنی یہ شان کھو دی، ختم کر دی. تو قرآن پاک میں آتا ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. قرآن کے ذریعے قرآن کہتا ہے جہاں ضرورت ہو زبان سے جہاد باللسان کرو، جہاں ضرورت ہے اخلاق سے وہاں جہاد بالاخلاق کرو، جہاں ضرورت ہو رویے سے وہاں جہاد اپنے رویے سے کرو، جہاں تجارت ہے وہاں تجارت کے ذریعے جہاد کرو، جہاں قلم کی ضرورت ہے وہاں قلم سے جہاد کرو، جہاد بالقلم کرو، جہاں سیاست کے لیے ضرورت ہے وہاں جہاد بالسیاست کرو، جہاں تلوار کی ضرورت پڑ جائے وہاں جہاد بالسیف کرو. کیونکہ ان تمام جہادوں کا قرآن میں ذکر تفصیل کے ساتھ آیا ہے. تمام جہادوں کا ذکر، کہیں اجمال کہیں تفصیل، کہیں اجمال کہیں تفصیل. جہاں اجمال ہے حدیث نے تفصیل کر دی، جہاں تفصیل ہے وہاں حدیث نے مزید تشریح کر دی. قرآن حدیث ساتھ چلیں گے. تو وجاہدہم بہ جہادًا کبیرا، اس قرآن کے ذریعے بڑی جد و جہد کرو، جان توڑ. تو جب قرآن کو پکڑ لیا تو پھر سب چیزوں کو پکڑ لیا. اگر قرآن کے کچھ حصے کو لیا کچھ کو تو وہ یہودی بن گئے، عیسائی بن گئے ایک طرح سے. اتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ بعض کتاب پر تم ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا. ایسے لوگوں کا بدلہ کیا ہے؟ دنیا میں ذلت. آج مسلمان دنیا میں ذلیل ہے یا باعزت ہے بتائیے؟ اس لیے کہ بعض قرآن قبول بعض ناقبول. وہ یہودیوں عیسائیوں والا طریقہ ہم نے اپنا لیا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن شدید عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے. اگر ایمان نکل گیا تو پھر اسی میں ہمیشہ رہیں گے، اور اگر ایمان ہے تو شدید عذاب بھی ہوگا، آخر میں اللہ تعالیٰ نکال بھی لیں گے، جنت میں چلا جائے گا. لیکن بھائی وہاں تو ہلکا سا عذاب ہم یہاں دنیا کے نہیں برداشت کر سکتے، وہ تو پھر بہت سخت ہے. اللہ اس سے بچائے سب کو. تو قرآن پر ایمان سارے پر لانا ہے اور اسی کے ذریعے جد و جہد کرنی ہے. اس لیے آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ یہ سوچ کے اور فیصلہ کریں کہ اپنے گھر میں اپنی اولاد میں سے کم ایک کو ضرور عالم دین بنانا ہے. ایک سے زائد بنائیں، ساروں کو بنائیں، لیکن ایک بچے اور کو ہم نے ضرور عالم دین بنانا ہے تاکہ ہمارے خاندان میں چراغ جل جائے، روشنی آ جائے علم کی، تاکہ ہم جد و جہد کا حصہ بن جائیں. کیونکہ قرآن کے ذریعے جد و جہد کرو تو وہ قرآن گھر میں آئے گا تو جد و جہد ہوگی نا. جب آئے گا نہیں تو جد و جہد کیسے ہوگی؟ تو اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو، اپنے پوتے نواسے کو، کسی کو ایک کو آپ نے کم سے کم ہر گھر عالم بنائے. اگر یہ نہیں کریں گے تو ہماری آپ کی حیثیت کٹی پتنگ کی طرح ہے. کٹی ہوئی پتنگ، کوئی پتہ نہیں کہاں گرے جا کر، پتہ نہیں باغ میں گر جائے، پتہ نہیں آگ میں گر جائے. کٹی ہوئی پتنگ ہے. جوہر میں گندے نالے میں گر جائے، کسی شاخ میں کسی خاردار جھاڑی میں پھنس جائے. تو اس وقت ہم سب کے سب کٹی ہوئی پتنگ ہیں. اور ہمارے لوٹنے والے کفار ہیں، جو ہمیں لوٹنا چاہ رہے ہیں وہ کفار ہیں. وہ جہنم اور آگ ہے، وہ خاردار جھاڑیاں ہیں جو لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں.
تو اپنے آپ کے بارے میں غور کریں بھائی، اور سوچیں، اور بہت سوچیں. اپنے سے دین کو شروع کریں، داڑھیاں رکھیں، ڈٹ جاؤ. خاندان کیسی مخالفت کرے، کہو میں عورت نہیں ہوں، میں مرد ہوں، مجھے اللہ نے مرد بنایا. جب بالغ ہو گیا تو مجھے اللہ نے شیر بنا دیا، تم مجھے عورت بنانا چاہتے ہو. داڑھی رکھو، شیر ببر کی داڑھی ہوتی ہے، سج جاتا ہے. آپ کسی شیر ببر کو پکڑ کے بے ہوش کر کے اس کے سارے بال مشین سے کاٹ دیں، پھر اسے چھوڑیں، بدصورت لگے گا. آپ خود کہیں گے کیا اس کا حشر کرتی ہے، اس کا کیا حشر کرتی ہے شیر کا. اور شیرنی کے ایسے بال لگا دیں مصنوعی، پھر اسے چھوڑ دیں، وہ قدرتی جمال واپس نہیں آئے گا. وہ نہیں آئے گا، وہ جب ہی آئے گا جب اس کے بال اتر جائیں گے. تو یہ داڑھی عورت کے لگا دیں، بدصورت ہو جائے گی. اور مرد کی مونڈ دیں تو وہ بدصورت ہو جائے گا. کیونکہ یہ قدرت اور اللہ کے نظام سے لڑنا ہے، جھگڑنا ہے. اللہ کے نظام سے جھگڑ کر خوبصورتی نہیں آ سکتی، بدصورتی آئے گی. تو اپنے کو قرآن کے سپرد کر دو. قرآن کے سپرد کرنے کا مطلب ایسے ہے جیسے تم نے اپنے آپ کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیا. اس سے بڑی بھی کوئی سعادت ہے؟ اگرچہ آپ نہیں ہیں دنیا میں تشریف لے گئے، لیکن ہے ایسے ہی جیسے آپ نے اپنے کو ان کی گود میں ڈال دیا اور وہ آپ کی پرورش کر رہے ہیں. کیونکہ قرآن کی شکل میں نبی علیہ السلام موجود ہیں. جب آپ قرآن کو اپنا لیں گے تو آپ نے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا، ان سے دوستی کر لی، اور آپ اس جہاد کا حصہ بن گئے جو نبی علیہ السلام کر رہے تھے. کیونکہ پہلے مخاطب اس کی وہی آیت کے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اس قرآن کے ذریعے ان سے جد و جہد کریں، سر توڑ کوشش کریں. تو آپ سب بھی بحیثیت مسلمان سر توڑ کوشش کے مکلف ہیں یا نہیں؟ میری بات آپ کو پسند آ رہی ہے، ناپسند ہے؟ آپ یہ طے کریں کہ اپنی اولاد میں سے ایک کو ہم نے عالم دین بنانا ہے، طالب علم بنانا ہے، اسٹوڈنٹ نہیں بنانا. اسٹوڈنٹ نہیں بنانا، طالب علم بنانا ہے. صحابہ اکرام اسٹوڈنٹ نہیں تھے. آپ جتنے اسٹوڈنٹ ہیں کالج کے پڑھے ہوئے، آپ بھی پسند نہیں کریں گے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسٹوڈنٹ کہا جائے. اچھا نہیں لگے گا آپ کو، چاہے ترجمہ آپ وہی کریں، لیکن دل پسند نہیں کریں. ہاں، ابو بکر کو طالب علم کہا جائے کہ یہ تو بہت بڑی چیز ہے. صفہ کے طالب علم تھے وہ، عمر طالب علم تھے، عثمان طالب علم تھے. لیکن اسٹوڈنٹ کہہ دو تو آپ کو جو اسٹوڈنٹ ہے اسے بھی غصہ آ جائے گا کہ ان کو اسٹوڈنٹ کیوں کہا. یہ ایمان کی وجہ سے، کیونکہ اس اسٹوڈنٹ کے دل میں بھی ایمان تو ہے نا. تو اپنی اولادوں کو عالم بناؤ، عالم دین بناؤ. اسکالر نہیں چاہیے، اسکالر نہیں چاہیے. اسکالروں کی بھرمار ہے اس وقت دنیا میں. اسکالروں کے روپ میں جہالت پھیل رہی ہے. پروفیسر بھی نہیں چاہیے، عالم دین چاہیے، خادم دین چاہیے، خادم قرآن چاہیے، حامل قرآن چاہیے، حامل قرآن اور حامل حدیث چاہیے. یہ بہت بڑی عزت ہے جس کو اللہ نصیب کرے. تو یہ عزت تو بٹ رہی ہے اور مفت بٹ رہی ہے. دینی مدرسوں میں پیسے نہیں لیتے ہم، آپ آ کے چندہ دیتے ہیں، ہم رسید کاٹ کے لکھ لیتے ہیں. لیکن آپ اگر ہمیں پیسے دیں اس چیز کے کہ چونکہ میں نے آپ سے علم حاصل کیا تھا، میں اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں، تو ہمارے دفتر سے نہ رسید دیں گے نہ پیسے دیں گے، آپ کو واپس کر دیں کہ جاؤ اپنے پیسے لے جاؤ. یہ دین بیچنے کے لیے نہیں ہے، اس کا کوئی مول نہیں ہے، یہ انمول چیز ہے. یہ مفت پڑھائی جاتی ہے. ویسے مدد کرنا فرض ہے مسلمانوں پر. آئیں چندہ دیں دینی ادارے، تو آپ کی نسل عالم تبھی بنیں گی جب دینی ادارے موجود ہوں گے. یہ ختم ہو گئے تو اندھیرا. وہ فرض ہے آپ پر اور ہم پر کہ ہم انہیں دیں. میں آپ سے نہیں میں الحمدللہ خود دیتا ہوں. میں آپ سے فلسطین کے لیے مطالبہ کرتا ہوں. پھر یاد آ گئی بات، ہمارا درد ہے، دل کا درد ہے. میں تنخواہ دار آدمی ہوں، لیکن الحمدللہ جب سے معاملہ ہوا میں 10,000 روپے اپنی ذاتی جیب سے جمع کرا رہا ہوں. 5,000 شام کے مظلوموں کے لیے اور 5,000 فلسطین کے مظلوموں کے لیے.
میں ڈرتا ہوں اس لیے ظاہر کر رہا ہوں آپ کو تاکہ مجھے ثواب مل جائے گا اگر آپ میں بھی جذبہ پیدا ہوگا، اور دیا اس لیے کہ اللہ کے ہاں پکڑ ہو جائے گی کہ خود تو دیتا نہیں، ہر جمعے بیان کر رہا ہے، خود تو کچھ نہیں کر رہا، لیکن الحمدللہ کم سے کم اس سے زیادہ ہو تو زیادہ دیتا ہوں، اور اپنے گھر میں بھی کہا ہوا ہے، میری بہنیں بھی دیتی ہیں، میری اہلیہ بھی دیتی ہے، یہ نہیں کہ تم نے دے دیا تو وہ کہہ نہیں بیت میں نے بھی دے دیا، وہ الگ دیتی ہے، آپ بھی دیں، سب دیں، اللہ قبول کرے۔ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، بڑی جد و جہد کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو دین کی سمجھ بھی دے، دین پر عمل کی توفیق بھی دے۔ میں رمضان کے خاص موضوع پہ بیان نہیں کیا، لیکن یہ سارا موضوع رمضان کا ہے، کیونکہ رمضان مشقت، جد و جہد کا مہینہ، ہم رٹی ہوئی چیزیں بیان کر دیتے ہیں، وہ سارے نمازی پہلے سے جانتے ہیں۔ بھائی لوگوں کو بتاؤ کرنا کیا ہے اس وقت، ضرورت آج کی ضرورت کیا ہے یہ بتاؤ۔ آج کی ضرورت یہی ہے، اور کل کی ضرورت بھی یہی تھی، اور آئندہ کل کی بھی یہی ہوگی کہ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دین کی سمجھ بھی دے، اس پر عمل کی توفیق بھی دے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور مقصد نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ عزیزوں کی وفات ہوئی ہے، میرے بہنوئی ہیں، ان کے والد صاحب کی کل پرسوں وفات ہو گئی، بہت نیک آدمی تھے، 94 سال کی عمر میں، ان کے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ مغفرت فرمائے۔